ہمیں تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسن زن کے پہلو ڈھونڈنا واجب ہے. ارے کسی کے بارے میں یہ ہو بھی نا کہ جیسے کہ الیاس نے فلاں اعلان کر دیا ہے، تب بھی حسن زن کا پہلو ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہے اس سے کوشش کرتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، میں خود اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اس نے ایسا کہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کوئی کہے کہ میں نے خود سنا ہے تو بھی تو مطلب اس کو کہاں مانیں گے، تحقیق کریں گے. وہ حدیث شریف ہے نا کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنی سنائی کہہ دے. تو ایسی باتیں کہ جو فساد کا سبب بنتی ہیں، فساد کا دروازہ کھولتی ہیں، ان باتوں کو تو مطلب یہ کہ 112 بار اس پر غور کیا جائے، تحقیق کیا جائے، اس کے معلومات کی جائے، پھر اگر شریعت واجب کرتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا رد کیا جائے. اب یہاں تو مطلب کوئی دیکھتا ہی نہیں، نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ، فائر کر دیتے ہیں بالکل، اور پھر بھلے ناک کٹے جب حقیقت پتہ چلے تو. اس میں بالخصوص اگر کوئی بات کسی مقتدی یا پیشوا سے متعلق ہے تو پھر تو زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ اس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں تو میرے بارے میں تو کیا کیا لوگوں نے اڑائی تھی پہلے، اب بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بس بیچارے سوچتے نہیں ہیں. میں جیسا بھی ہوں کھلی کتاب ہوں، آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ میرا شرف یہ ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ میرا یہ شرف مجھے قبر میں لے جانا نصیب فرمائے کہ جو ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا وہی غلام مصطفیٰ رہے گا. انڈرسٹوڈ ہے؟ ہوں غلام مصطفیٰ، دعویٰ ہے یہ، ہوں غلام مصطفیٰ تار کا دعویٰ ہے یہ، ہوں غلام مصطفیٰ تار کا دعویٰ ہے یہ، کاش وہ بھی ہمیں منظور ہے، کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ تو آپ نے الحمدللہ عز و جل کچھ چغلی سے متعلق وضاحت فرما دی، تعریف بھی ارشاد فرما دی اور اس کے چند احکام بھی ارشاد فرما دیے. اب سوال جو ابتدان تھا کہ ایک چغل خور کسی محبت بھرے ہرے بھرے گھر میں کس طرح فساد برپا کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں میاں بیوی کو آپس میں کس طرح کا ذہن رکھنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرما دے بابا. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے بھی اور دیگر بھی صوفیاء کرام نے ایک بڑا واقعہ لکھا ہے، مطلب سبق کا مس. تو میں آپ کو احیاء العلوم جلد سوم تیسری جلد صفحہ 350 اینڈ 351 پر موجود ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں. اس نے کہا مجھے منظور ہے. چنانچہ اس نے خرید لیا. غلام چند دن تو خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے. جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو اس طرح سے اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا تھا کہ میں کوئی منتر کر دوں، اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پھر اس مرد سے کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تم جھوٹ موٹ کے سو جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے. چنانچہ رات کو بناوٹی طور پر سو گیا تو عورت استرا لے کر آئی. اس نے سوچا کہ وہ استرا لے کر آئی، اس نے یعنی شوہر نے سوچا کہ وہ اسے قتل کر رہی ہے. وہ اٹھا اور اس نے بیوی کو قتل کر دیا. عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اسے شوہر کو قتل کر دیا.
اور اس طرح دو قبیلوں کے درمیان لڑائی جاری ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مطلب یعنی کہ فساد ہوتا ہے. تو یہ چغل خوری کی جس کی عادت ہوتی ہے نا، اس سے رہا نہیں جاتا. وہ مطلب بعض میں نے میرا تجربہ ہے، بعض دیکھیں جن کی فطرت ہوتی ہے تو ان کو مزہ نہیں آتا، وہ لڑواتے ہیں باقاعدہ. میں نے واقعی میں تجربہ ہے میرا، ایسے دیکھیں پتہ بھی ہے وہ یہ لڑواتا ہے. اس کو کچھ کہے گا جا کر، اس کو کچھ کہے گا، اور وہ ٹھنے گی اور یہ مزے لے گا، لطف اندوز ہوگا. کیسی عجیب سی بیماری ہے کہ عجیب عجیب لوگوں کی یعنی کہ وہ لڑائی کے مزے لیتے ہیں. مطلب عجیب عجیب ہوتی ہے عادت. اگر یہ دیکھو نا کیسے کیسے عجیب الخلقت یا عجیب الفطرت لوگ مطلب نظر آتے ہیں کہ بس ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ. جیسے ابھی یہ بیٹھے ہوئے ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علم دین حاصل کریں. بعضوں کی سوچ ہوگی، بلکہ ایک تعداد ہوگی جو اس وقت ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوگی، ان کی بھی سوچ ہے. کوئی ہوگا اس وقت وہ گن لے کر پھر رہا ہوگا کہ کوئی نکلے تو میں اس سے موبائل چھین لوں. کوئی ڈاکو ہوں گے جو کسی مکان کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے کہ فلاں وقت میں اس پہ ہم نے ڈاکہ مارنا ہے. کہیں انتظامیہ والے ترکیب بنا رہے ہوں فلاں جگہ اپنے کو چھاپا مارنا ہے. سب الگ 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 ایک ہی وقت میں اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ چغل خور ہوتا ہے، وہ اپنا شکار ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ دونوں کی دوستی اچھی ہے، اس کی تھوڑا تفریح لینی ہے. اب وہ ترکیب سے ان میں وہ لڑائی کروانا کوئی مشکل نہیں. وہ انداز ہوتا ہے میٹھی میٹھی باتیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے، دو چار جھوٹی قسمیں کھا کر آدمی کیا کروا سکتا ہے. مگر کیا آخرت داؤ پہ لگ جاتی. بابا کیا چغل خور یہ بات جس سے چغلی کر رہا ہے یا لطف اندوز ہو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دو مسلمان جب لڑتے ہیں تو اس سے مطلب جو جیسے اس کی روح کی غذا مل گئی، اس کو وہ توانا ہو جاتا ہے وہ زیادہ. اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے نا اس کو غذا ملتی ہے. اس سے روح کو کیا غذا ملے گی؟ روح تو اس کی برباد ہو رہی ہے. یہ بس لطف اندوز ہوتا ہے. جیسے کہ مچھلی کا شکار کھیلتے ہیں. شکار کرنا الگ ہے، شکار کھیلنا الگ ہے. شکار کرنا جائز ہے، جبکہ جیسے مچھلی کی جس کو ضرورت ہے یا تو مچھلی کھائے گا یا بیچے گا یا دوا میں ڈالے گا، کچھ کرے گا تو شکار جائز ہے. اور تفریحاً شکار کھیلنا کہ وہ صبح سے شام تک کانٹا ڈال کے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا خالی ان کو مچھلی کی ضرورت نہیں ہوتی. فشنگ، ان کو فشنگ بولتے ہیں. یہ خالی فشنگ کرتے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. پکڑیں گے اور وہ مطلب پھینک دیتے ہیں. کیکڑا کوئی پھنس گیا تو اس کو میں نے دیکھا ٹرکوں کے نیچے ڈال دیتے تھے بیچاروں کو. زندہ کیکڑا کچل جائے تو مزہ آتا ہے ان کو. وہ ایک مچھلی پھنستی ہے بعض اوقات، غبارہ مچھلی اس کو یہ بولتے ہیں، اور یہ اپنی جہالت کی بنا پر اس کو حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی مچھلی حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو خود قدرتی موت مر کر سمندر میں، باہر نہیں ہے، باہر تو مرے گی پانی کے بغیر، سمندر کے اندر قدرتی موت مر کے وہ الٹی تیر جائے. پانی کے اندر جو مچھلی تب ہی موت مر کر خود بخود اپنی موت مر کر وہ الٹی تیر جائے، یہ مچھلی حرام ہے. باقی مچھلیاں یعنی کہ دریا کا وہ جانور جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جس کو مچھلی بولتے ہیں، وہ حلال ہے. تو اب یہ کہ وہ مچھلی کیا ہوتی ہے کہ وہ باہر جب اس کو وہ جب کانٹے میں پھنستی ہے تو باہر جب کھینچتے ہیں تو وہ غبارہ مچھلی آتی ہے. غبارہ یوں ہوتی ہے کہ باہر نکلتے ہی اس کا پیٹ پھولتا ہے ایک دم. پتہ نہیں اندر بھی ہو سکتا ہے پھولا رہتا ہو، تو وہ پھولتا ہے اور وہ یوں اس طرح کیا بولتے ہیں وہ جو دھونکنی نہیں چلتی ہے، دھونکنی بولتے ہیں، اور دھونکنی کی طرح اس کا پیٹ چلتا ہے. تو یہ ظالم لوگ اس کے منہ میں سگریٹ رکھتے ہیں. سگریٹ رکھتے ہیں تو وہ دھونکنی تو چل ہی رہی ہوتی بیچاری کی، وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے، ہوا پانی میں جیتی ہے باہر، تو اس کو سگریٹ پلاتے ہیں. وہ سگریٹ پیتی ہے، دیکھو
اس کو کیا پتا سگریٹ کیا ہوتا ہے اور پینا کس کو بولتے، اس کو اور مزید اذیت ہی ہوتی ہوگی دھواں جاتا ہوگا تو